بچہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو سبق یاد کیسے کرایا جائے، آخر کون سی ٹیکنیک یوز کی جائے، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں فرا، تقریباً 20 ایئرس تک میں ڈفرینٹ اسکولس میں ٹیچ کرتی رہی ہوں، اور پھر جب مجھے ایجوکیشن سسٹم کی سمجھ آ گئی نا کہ یہ بچے کے لیے تو بنا ہی نہیں تو خیر پھر میں نے چھوڑ دیا اسکول کو، اور اپنے بچوں کو بھی میں نے اسکول سے اٹھا لیا۔ میں ان کو گھر خود ہی پڑھاتی ہوں، جو کچھ میں ان کے لیے سیکھتی ہوں نئی نئی چیزیں، اور وہ میں اس چینل پہ شیئر کرتی ہوں۔ اتنا کبھی میں نے اپنے دور میں پڑھا ہوتا تو پتہ نہیں اب میں کہاں ہوتی، چلو خیر۔ اور جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں میری جرنی میں اور چیزیں جاننے میں، وہ ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں۔ چلو جی، آج کا ہم مسئلہ ڈسکس کریں۔ اچھا، یہ ایک بڑی نا امپورٹنٹ بات ہے کہ بچے کو نا سبق یاد کیسے کرایا جائے، جس میں بھی کافی کنفیوز ہوتی تھی پہلے، اور کیونکہ نارملی ہم بچے کو رٹے سے دور لے کے جانا چاہتے ہیں ایز سچ، اور پھر ہمیں بچوں کو چیزیں یاد بھی کرانی ہوتی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بچہ تو فر سنائے، جو ہم بچے کو یاد کرا دیں نا ایک بار، وہ اگلی بار بچہ ہمیں نا فوراً ٹیپ کی طرح ریکارڈ کیا ہوا سنائے۔ اس میں اب ایک تو ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم یہ چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں بچوں سے کہ وہ ہمیں ایز اٹ از سنائیں، کیونکہ اگر بچے کو چیز سمجھ آ گئی ہے، اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، تو وہ اٹ شوڈ بی انف۔ وہ چیز بچہ لکھ کے دکھا سکتا ہے، کچھ بچے اچھا لکھ کے دکھا سکتے ہیں، کچھ بچے اچھا سنا سکتے ہیں، کچھ بچے اس کو اچھا ڈرا کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاتھ میں صرف ایک ہی چھڑی ہوتی ہے، ایک ہی یارڈ سٹک ہے ہمارے پاس سب کو میئر کرنے کے کہ ہاں بھائی وہ تو مجھے سنا اور لکھ کے بھی دکھا، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ بچہ نہیں کر پاتا تو ہمیں پھر غصہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو ہے ہی نالائق، اس کی تو اس کو عقل ہی نہیں ہے، اس کو آتا ہی نہیں، تو اس میں قصور ہمارا بھی ہے، ہمارے سسٹم کا بھی ہے، اس میں بچے اکیلے کا قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو بڑا ہی شوق ہے نا، بڑا ہی شوق ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا ہر چیز مجھے پڑھ کے مطلب فر سنائے، اور ایسے ہو جائے ٹپ ٹاپ، جو مجھے بھی کبھی بڑا ہوتا تھا، اور کہ بس بچہ پالش ہو جائے۔ اچھا، اس میں یہ چیز ہے کہ ایک چیز جب بار بار ریوائز ہوتی ہے نا تو وہ پکی یاد ہو جاتی ہے۔ اب جیسے نافیہ کی جو کاپی تھی نا، مجھے یاد ہے، ابھی مجھے بیوقوفی لگتی ہے لیکن خیر میں ایسے کرتی تھی کہ جیسے اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں یا پیپر ہو رہے ہیں نا، تو میں اس کا چیپٹر 1 سے شروع ہوتی تھی، اور چیپٹر 6 7 جتنے بھی ہیں نا، وہ پوری کاپی پہ سارے کوسچن آنسر میں اس سے روزانہ سنتی تھی، صبح سنتی تھی، شام کو سنتی تھی، اور مطلب میں کافی بار سنتی تھی تاکہ اس کو وہ پکے رٹ جائیں، ٹھیک ہے۔ سو دس از دا فارمولا بیسک، کہ بچے کو اگر تو آپ نے رٹو طوطا بنا، اب میں یہ نہیں کہہ رہی اسی سسٹم پہ آپ لگ جائیں، بیسیکلی ہم اس سسٹم سے باہر نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 22 سینچری اسکول کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بچے کو رٹا لگوایا جائے، ٹھیک ہے۔ رٹا کس چیز کو کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے ایویں بس ہر چیز یاد کر لینا، تو وہ نہیں ہم چاہتے، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں، جو اس کو آنی چاہیے، جیسے کہ ٹیبل پاڑے ہیں اور جیسے کہ ابھی جو ورڈز وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچے کو پھر ریپیٹیشن کرائیں، وہ چیز جتنی بار دہرا سکتے ہیں بچے کے ساتھ آپ اس کو دہرائی کرائیں۔ اچھا، یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ اتنی ماں باپ نگلیکٹ کرتے ہیں نا، میں آپ کو کیا بتاؤں، کہ رونا ڈلا رہے گا کہ بچہ نالائق ہے، بچہ نالائق ہے، آتا کچھ نہیں، آتا کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیوشن والی ٹیچر کہے گی آتا کچھ نہیں، اسکول والی ٹیچر کہے گی، ماں باپ کہیں گے آتا کچھ نہیں، کوئی بھی بچے کے ساتھ بیٹھ کے نا اس کو یاد نہیں کراتا۔ فار ایگزامپل، اگر بچے نے مجھے بڑا بچہ ہے، چلو کہہ لو تھوڑا سا 3 4 5 کا، اس کو جیسے 5 کا ٹیبل نہیں آتا، یا اس کو 6 کا ٹیبل نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو اس کو اسکول والی ٹیچر نے کہا گھر سے یاد کر کے آنا، ٹھیک ہے، یا بیٹھ کے یاد کرو۔ ٹیوشن والے ٹیچر نے کہا چل بھی یاد کر کے اور مجھے سنا۔ اچھا، اس نے نہیں سنایا، اگلے دن بھی نہیں سنایا، ٹھیک ہے، اگلے دن ٹیچر نے اگلی ایکسرسائز شروع کرا دی، وہ 6 کا ٹیبل وہیں رہ گیا۔ کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں پہ بچہ اڑ گیا نا، تو آپ بھی اس کے ساتھ اڑ جائیں ادھر ہی، 6 کا ٹیبل اس کو کہیں کہ یاد کر کے سناؤ، ٹھیک ہے۔ کئی بچے آپ کے کہنے پہ عمل کر لیتے ہیں اور وہ یاد کر کے سنا دیتے ہیں، کئی بچے ذرا زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ کہنے کو کچھ نہیں سمجھتے مطلب وہ کہیں گے ٹیچر کہہ رہی ہے تو کہی جائے بھی ہمیں کیا اسی طرح مطلب ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، تو پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کہیں چلو بھائی 6 1 6 پڑھتے جاؤ، 6 1 6 6 1 6 2 12 6 2 12، مطلب آپ کو پھر اس کو ایک ایک لائن یاد کرانی پڑتی ہے،
سمجھ آئی؟ یہ مسئلے کا حل ہے. مسئلے کا حل یہ نہیں کہ کئی جو نلائک ہے تو چلو بھائی اب یاد ہی نہیں کرتا. بھائی جو یاد نہیں نہ کرتا پھر اس کو پکڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے, اور یہ بیٹھتا کوئی نہیں. میں آپ کو بتاؤں, نہ اسکول میں ٹیچر بیٹھتی ہے, نہ ٹیوشن والی ٹیچر بیٹھتی ہے, نہ گھر میں ماں باپ بیٹھتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس خود ٹائم نہیں ہوتا. لیکن خیر جو مرضی کر لو, ٹائم تو میرے پاس بھی نہیں ہوتا, لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی کہ پھر آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے. اور میرے پاس جو بچے آ رہے ہیں نا, میں ان کے ساتھ یہ ٹرائی کر رہی ہوں ایز سچ, کہ جو مجھے پھر جس چیز میں پرابلم دے رہے ہوتے ہیں نا, پھر میں ان کو لے کے بیٹھ جاتی ہوں, چل بھائی پھر ایک لفظ میں اس کو کراتی ہوں. اور زیادہ تر بچوں کو اس سے افاقہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر ان کی اپنی سستی بھی اس کے آڑے آ رہی تھی نا یاد کرنے میں, تو اب وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے یاد کرے گا تو پھر یاد کر لے گا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ایک تو ہوگی. اور دوسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے, بار بار ریوائز کرانے والی. اب ہم ذرا اپنے سلیبس پہ آ جائیں. جیسے چھوٹے بچوں کے ہم نے فونکس سٹارٹ کیے ہوئے ہیں, اور الفابیٹ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں. اب وہ تھوڑے دنوں بعد جب ہم بچے سے سنتے ہیں نا, تو وہ اس کو نہیں آ رہے ہوتے, تو پھر ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ہائے اللہ, میرے بچے کو سارا کچھ بھول گیا. تو اٹس اوکے, چھوٹے بچے کو تو 10,000 دفعہ چیزیں بھولنی ہے, تو ایک تو ٹینشن نہیں لینی. اور دوسرا یہ جو طریقہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں, جو مجھے تو بڑا ہی سوٹ کیا ہے اور مجھے بہت زبردست لگا ہے, اور اس سے بچے کا رزلٹ بڑا ہی اچھا ہو گیا, وہ یہ ہے کہ اب میں آپ کو تھیرن دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ. اچھا یہ دیکھیں, ٹھیک ہے, یہ ایک الفابیٹ کرایا جو کہ آپ میرے فونکس والی ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے. اس کے بعد جو الفابیٹس ہوتا جا رہا ہے نا, اس کو میں دوسرے بورڈ پہ لگاتی جا رہی ہوں, اور ڈیلی ہم اس کو ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں, اس کا ایکشن, اس کی ساؤنڈ. اور یہ اتنا زبردست رہ رہا ہے کہ بچوں کو پچھلے الفابیٹس نہیں بھول رہے, ٹھیک ہے, ان کو یاد رہ رہے ہیں. اور یہ ایک نئی چیز ہے جو کہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس ویڈیو میں اس کو رہنے دیں. لیکن یہ ہے کہ وہ چیز آپ بار بار جب بچے کو ریوائز کراتے ہیں نا, تو وہ بڑی اچھی رہتی ہے. جب میں پیچھے جولی فونکس بھی کرا رہی تھی اور وہ بھی کرا رہی تھی, تو وہ میں جب, کیونکہ ڈیلی ایٹ ٹائمز آپ کو ریوائز کرانا یاد نہیں رہتا, اس طرح بورڈ پہ لگے ہونا تو ایزی رہتا ہے, کیونکہ یہ 5 منٹ کا کام ہوتا ہے کہ فٹافٹ نیا لیٹر کرایا, سنا, اور اگلے والے بھی ان سے فوراً سے سن لیے. 5 منٹ لگتے ہیں بس. لیکن اس کا فائدہ اتنا زبردست ہے کہ بچے کو پچھلی ساری ساؤنڈز یاد ہیں. مطلب امیجن کہ ان کو نہیں یاد ہوتی تھیں, لیکن کیونکہ وہ ڈیلی ریوائز کرتے ہیں تو وہ ان کو یاد ہوتی جا رہی ہیں. اب جیسے ٹ ادھر دوسرے بورڈ پہ ہے, اب منڈے سے انشاءاللہ نئی ساؤنڈ چلے گی تو وہ ٹ اس والے بورڈ پہ آ جائے گا, اور وہ ٹ ریوائز ہوگا بار بار. ابھی میں ایک لیٹر کو نا 1 ویک کرا رہی ہوں, ایون دین بچے اس کو بھول جاتے ہیں, اور پھر بھی 1 ویک بھی انف نہیں ہوتا ایٹ ٹائمز. حالانکہ ہم بچے کو ساؤنڈ کرا رہے ہیں, ایکشن کرا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کی کافی ساری سینسز کو ایٹ اے ٹائم وہ کر رہے ہیں انوالو, پھر بھی بچہ یہ کر رہا ہے. بھائی چھوٹے بچے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بچے کو الزام دینے کی بجائے نا اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے ایکچولی. چلیں خیر, آئی ہوپ کہ انجوائے کی ہوگی آپ نے یہ ویڈیو, اور آپ کو تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا. اور مطلب رویین سے بہتر کچھ نہیں. اب جیسے میں نافیہ سے ٹیبل, میں نے نافیہ کو کیسے یاد کرائے تھے, میں روزانہ تب میں اسکول جاتی تھی, تو روزانہ اسکول جاتے ہوئے میں اس سے ٹیبل سارے سنتی تھی ڈیلی. تو پھر اس کو جا کے, اور جو دعائیں تھیں وہ بھی میں نے اسی طرح اس کو یاد کرائی تھی, جو اس کی پیپر میں آنی ہوتی تھی, ٹیچر نے سننی ہوتی تھی. اور ان سب چیزوں میں پتہ کیا ایک ارجنسی لگتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ کیا ہے, بچہ کرنا نہیں چاہ رہا, لیکن مجھے اس کو زبردستی وہ چیز کرانی پڑ رہی ہے. تو ایک وہ زبردستی کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے, ہنستے کھیلتے, لیکن ڈیفینیٹلی اگر وہ بچہ بار بار ریوائز کرے گا تو اس کو اچھے سے یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں گے میرے چینل کو. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آپ نیچے کمنٹ کریں گے, اپنے بچے کی ایج بتائیں گے مجھے, اور آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے بچے کو مطلب ایک بار کرانے سے چیز کیا یاد ہو جاتی ہے, اور اگر نہیں ہوتی تو آپ اس کے لیے کیا پھر آلٹرنیٹیو یوز کرتے ہیں. یا آپ کے بچے کو جب ٹیچر کہتی ہے کہ یہ نالائق ہے, تو پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. چلو جی, کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.